محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اس کے خاطر اپنی جان، مال، اپنے جذبات، اپنی توانائیاں، اپنی عزت سب کچھ لگاتا ہے۔ کوئی زمین کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی دکان کو قیمتی سمجھتا ہے، اور دیگر اس زمانے میں بہت سارے ایسے اسباب ہیں جس کو لوگ قیمتی سمجھتے ہیں۔ تو جس کی نظر میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے خاطر انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اور اخیر میں جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے کہ اخیر میں وہ اپنی چیز بچانے کے خاطر، کوئی حکومت بچانے کے خاطر، کوئی اپنی زمین جاگیر بچانے کے خاطر، کوئی اپنی کرسی بچانے کے خاطر آخری دم تک لڑ پڑا اور جان کی بازی لگا دی۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے متاع کہا ہے، متاع، ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا میں استعمال کی چیزیں ہیں۔ متاع کے ترجمے اہل لغت نے مختلف کیے، ایسی چیز جس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہ کپڑا جو عورتیں کچن میں استعمال کرتی ہیں، آج کل تو کچن بھی بہت صاف ستھرے ہو گئے، پرانے زمانے کے جو کچن تھے، جو دھوئیں اور اس میں جو کپڑا ہوتا تھا وہ بالکل گندا میلا ہوتا تھا۔ سو انہوں نے کہا کہ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کچن میں استعمال ہوتا ہے، اور کسی نے کہا کہ متاع وہ کپڑا ہے جو عورت اپنے ایام میں استعمال کرتی ہے، یعنی اس سے مراد بے حیثیت چیز، اس کی بے حیثیتی دکھانے کے واسطے کہ یہ متاع ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر اتنی دیر کام کا ہے۔ کچن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے کتنا بھی سارے اسباب ہو، لیکن وہ ایک کپڑا جس کی چھوٹی موٹی صاف صفائی وغیرہ کے لیے اس کی ضرورت ہر کچن میں رہتی ہے، لیکن اس کا درجہ اتنا ہی ہے۔ ایسے دنیا کے جو اسباب ہیں اس کی حیثیت اتنی ہے، لیکن وہ کام کے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ کام کے ہیں، جیسے وہ کپڑا بھی کام کا ہے، لیکن وہ جتنے کام کا ہیں اتنے کام تک اس کو رہنے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی بہت زیادہ عقل مند ہو گیا کہ اسی کپڑے کی ٹوپی بنا کے سر پہ رکھ دے تو کہ یہ تو بہت قیمتی کپڑا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اسی کپڑے سے آدمی جیکٹ بنا کے پہن لے تو کہ بہت قیمتی کپڑا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں، اس کو اس کی جگہ استعمال کر لے کچن میں، باقی وہ سر پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے جتنے سارے اسباب ہیں دنیا کے، وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور ہر چیز کا کام کا کوئی وقت اور اس کی مقدار وہ طے ہے۔ ہر چیز کے استعمال کے لیے اس کا وقت ہے اور اس کی مقدار بھی ہے۔ اس کو اس کے وقت پر اس کی مقدار کے بقدر استعمال کر رہے ہیں، یہ عقل مندی ہے۔ وقت پر استعمال کرے اور جتنی مقدار کی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لے، لیکن بے وقت اور مقدار سے زائد اس کو جمع کرنا یا بے وقت اس کا استعمال کرنا، یہ عقل مندی نہیں، اور دنیا میں پیدا ہونے کا وہ مقصد نہیں۔
مقصد دنیا میں پیدائش کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس واسطے بنایا ہے کہ وہ تم کو پرکھ لے اور تم کو جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ اچھا عمل لے کر آوے، کیونکہ اللہ نے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ جا کر آدمی کام کرے۔ عمل یعنی کام، عمل عربی میں عمل کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عمل پر جا کے کام پر جا رہے ہیں۔ لیکن کام سے مراد کون سے کام ہے؟ کہ جو جس کے جی میں آئے وہ کام کر لے، میں کام کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں۔ کام سے وہ مراد ہیں جن کاموں کا اللہ نے مکلف کیا ہے انسان کو، وہ کام جو کام اللہ نے بتائے ہیں، اور اللہ پاک نے وہ کام بتانے کے واسطے مستقل انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ تاکہ عملاً بتاوے۔ جنات کو نبی نہیں بنائے کہ دکھتا ہی نہیں کسی کو، فرشتوں کو نبی نہیں بنائے، انسانوں میں سے نبی بنائے تاکہ لوگوں میں جا کر وہ اپنی عملی زندگی بتائے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ آپس میں کیسے رہنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بچے کیسے پالنے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پرایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ کے کیا حق ہیں، بندوں کے کیا حق ہیں، وہ عملی طور پر انبیاء علیہم السلام نے کر کے بتایا، عملی تعلیم دی۔ اس لیے نمونہ وہ بنائے گئے، اور خصوصاً اس امت کے واسطے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین نمونہ ہے پوری زندگی میں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ علیہ السلام کی حیات، آپ کی زندگی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو سامنے رکھے ہر وقت، صرف عبادت میں نہیں، تھوڑا بہت دین کا شعور پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بہت دین کا شعور پیدا ہوتا ہے تو ابتدا عبادات سے ہوتی ہے۔